مسز گل، سعادت حسن منٹو۔ میں نے جب اس عورت کو پہلی مرتبہ دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے لیمو نچوڑنے والا کھٹکا دیکھا ہے۔ بہت دبلی پتلی لیکن بلا کی تیز۔ اس کا سارا جسم سوائے آنکھوں کے انتہائی غیر نسوانی تھا۔ یہ آنکھیں بڑی بڑی اور سرمئی تھیں، جن میں شرارت، دغا بازی اور فریب کاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میری اس کی ملاقات اونچی سوسائٹی کی ایک خاتون کے گھر میں ہوئی، جو 55 برس کی عمر میں ایک جواں سال مرد سے شادی کے مرحلے طے کر رہی تھی۔ اس خاتون سے، جس کو میں اپنی اور آپ کی سہولت کی خاطر مسز گل کہوں گا، میرے بڑے بے تکلف مراسم تھے۔ مجھے ان کی ساری خامیوں کا علم تھا اور انہیں میری چند کا۔ بہرحال ہم دونوں ایک دوسرے سے ملتے اور گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ مجھ سے انہیں صرف اتنی دلچسپی تھی کہ انہیں افسانے پڑھنے کا شوق تھا اور میرے لکھے ہوئے افسانے ان کو خاص طور پر پسند آتے تھے۔ میں نے جب اس عورت کو، جو صرف اپنی آنکھوں کی وجہ سے عورت کہلائے جانے کی مستحق تھی، مسز گل کے فلیٹ میں دیکھا تو مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ وہ میری زندگی کا سارا رس ایک دو باتوں ہی میں نچوڑ لے گی۔ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد یہ خوف دور ہو گیا اور میں نے اس سے باتیں شروع کر دیں۔ مسز گل کے متعلق میرے جو خیالات پہلے تھے سو اب بھی ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ 3 شادیاں کرنے کے بعد چوتھی شادی ضرور کریں گی۔ اس کے بعد شاید 5ویں بھی کریں اگر عمر نے ان سے وفا کی، مگر مجھے اس عورت کا، جس کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں، ان سے کوئی رشتہ سمجھ میں نہ آ سکا۔ میں اب اس عورت کا نام بھی آپ کو بتا دوں۔ مسز گل نے اسے رضیہ کہہ کر پکارا تھا۔ اس کا لباس عام نوکرانیوں کا سا نہیں تھا، لیکن مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مسز گل کے مزاروں کی کوئی بہو بیٹی ہے، جو ان کی خدمت کے لیے کبھی کبھار آ جایا کرتی ہے۔ یہ خدمت کیا تھی، اس کے متعلق مجھے پہلے کوئی علم نہیں تھا۔ رضیہ کی آمد سے پہلے مسز گل کے ہاں 12-13 برس کی ایک لڑکی جمیلہ رہتی تھی۔ ان دنوں انہوں نے ایک پروفیسر سے شادی کر رکھی تھی۔ یہ پروفیسر جوان تھا، کم از کم مسز گل سے عمر میں 25 برس چھوٹا۔ وہ جمیلہ کو بٹیا کہتے تھے اور اس سے بڑا پیار کرتے تھے۔ یہ لڑکی بڑی پیاری تھی، رضیہ کی طرح دبلی پتلی، مگر اس کے جسم کا کوئی حصہ غیر نسوانی نہیں تھا۔ اس کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا کہ وہ بہت جلد، معلوم نہیں اتنی جلد کیوں، جوان عورت میں تبدیل ہونے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ پروفیسر صاحب اس کو اکثر اپنے پاس بلاتے اور دوسرے تیسرے کام پر انعام کے طور پر اس کی پیشانی چومتے اور شاباشیاں دیتے۔ مسز گل بہت خوش ہوتی، اس لیے کہ یہ لڑکی ان کی پروردہ تھی۔ میں بیمار ہو گیا۔ 2 مہینے مری میں گزار کر جب واپس آیا تو معلوم ہوا کہ جمیلہ غائب ہے۔ شاید وہ مسز گل کی زمینوں پر واپس چلی گئی تھی، لیکن 2 برس کے بعد میں نے اسے ایک ہوٹل میں دیکھا، جہاں وہ چند عیش پرستوں کے ساتھ شراب پی رہی تھی۔ اس وقت اس کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ اس نے اپنی بلوغت، نیم بلوغت کہنا زیادہ بہتر ہوگا، کا زمانہ بڑی افراتفری میں طے کیا ہے، جیسے کسی مہاجر نے فسادات کے دوران میں ہندوستان سے پاکستان کا سفر۔ میں نے اس سے کوئی بات نہ کی، اس لیے کہ جن کے ساتھ وہ بیٹھی تھی میری جان پہچان کے نہیں تھے۔ نہ میں نے اس کا ذکر مسز گل سے کیا، کیونکہ وہ جمیلہ کی اس حیرت ناک افتاد پر کوئی روشنی نہ ڈالتی۔ بات رضیہ کی ہو رہی تھی، لیکن جمیلہ کا ذکر ضمناً آ گیا، شاید اس لیے کہ اس کے بغیر مسز گل کے کردار کا عقبی منظر پورا نہ ہوتا۔ رضیہ سے جب میں نے باتیں شروع کیں تو اس کا لب و لہجہ اس کی آنکھوں کی مانند تیز، فریب کار اور بے سبب رنج آشنا دشمن تھا۔ مجھے بالکل کوفت نہ ہوئی، اس لیے کہ ہر نئی چیز میرے لیے دلچسپی کا باعث ہوتی ہے۔ عام طور پر میں کسی عورت سے بھی، خواہ وہ کم ترین تر ہو، بے تکلف نہیں ہوتا، لیکن رضیہ کی آنکھوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بھی اس سے چند شریر باتیں کہوں۔ خدا معلوم میں نے اس سے کیا بات کہی کہ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے، جو کہ شرارت پر تلا بیٹھا تھا، مسز گل کی موجودگی میں کہا، آپ کا ہونے والا شوہر۔ وہ ایک لہجے کے لیے بھنا گئی، مگر فوراً سنبھل کر مجھ سے مخاطب ہوئی، میرا کوئی شوہر اب تک زندہ نہیں رہا۔ میں نے کہا، کوئی حرج نہیں، خاکسار کافی عرصے تک زندہ رہنے کا وعدہ کرتا ہے، بشرطے کہ آپ کو کوئی عذر نہ ہو۔ مسز گل نے یہ چوٹیں پسند کیں اور ایک جھریوں والا قہقہہ بلند کیا، سعادت، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے جواباً مسز گل سے کہا، مجھے آپ کی یہ خادمہ بھا گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا قیمہ بنا کے کوفتے بناؤں، جن میں کالی مرچ، دھنیا اور پودینہ خوب رچا ہو۔ میری بات کاٹ دی گئی۔ رضیہ اچک کر بولی، جناب میں خود بڑی تیز مرچ ہوں۔
یہ کوفتے آپ کو ہضم نہیں ہوں گے، فساد مچا دیں گے آپ کے معدے کے اندر۔ مسز گل نے ایک اور جھریوں والا قہقہ بلند کیا۔ سعادت، تم بڑے شریر ہو، لیکن یہ رضیہ بھی کسی طرح تم سے کم نہیں۔ مجھے چونکہ رضیہ کی بات کا جواب دینا تھا، اس لیے میں نے مسز گل کے اس جملے کی طرف توجہ نہ دی اور کہا، رضیہ، میرا معدہ تم جیسی مرچوں کا بہت دیر کا عادی ہے۔ یہ سن کر رضیہ خاموش ہو گئی، معلوم نہیں کیوں۔ اس نے مجھے دھوئی ہوئی مگر سرمگی آنکھوں سے کچھ ایسے دیکھا کہ ایک لہجے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری ساری زندگی دھوبنوں کے ہاں چلی گئی ہے۔ معلوم نہیں کیوں، لیکن اس کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں اسے سڑکیں کوٹنے والا انجن بن کر ایسا دباؤں کہ چکنا چور ہو جائے، بلکہ اس کا صفوف بن جائے، یا میں اس کے سارے وجود کو اس طرح توڑوں مروڑوں اور پھر اسے بھونڈے طریقوں سے جوڑوں کہ وہ کسی قدر نسوانیت اختیار کر لے۔ مگر یہ خواہش صرف اس وقت پیدا ہوتی جب میں اسے دیکھتا، اس کے بعد یہ غائب ہو جاتی۔ انسان کی خواہشات بالکل بلبلوں کے مانند ہوتی ہیں، جو معلوم نہیں کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کیوں پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ مجھے رضیہ پر ترس بھی آتا تھا، اس لیے کہ اس کی آنکھیں جوالا ایسی دہکتی رہتی تھیں اور اس کے مقابلے میں اس کا جسم آتش فشاں پہاڑ نہیں تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، مگر ان ہڈیوں کو چبانے کے لیے کتوں کے دانتوں کی ضرورت تھی۔ ایک دن اس سے میری ملاقات مسز گل کے فلیٹ کے باہر ہوئی، جبکہ میں اندر جا رہا تھا۔ وہ ہمارے محلے کی جوان بھنگن کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ میں جب وہاں سے گزرنے لگا تو شرارت کے طور پر میں نے اس کی شریر آنکھوں میں اپنی آنکھیں، معلوم نہیں میری آنکھیں کس قسم کی ہیں، ڈال کر بڑے عاشقانہ انداز میں پوچھا، کہو بادشاہو، کیا ہو رہا ہے؟ بھنگن کی گود میں اس کا پیلوٹھی کا لڑکا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر رضیہ نے مجھ سے کہا، کوئی چیز کھانے کے لیے مانگتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، چند بوٹیاں تمہارے جسم پر ابھی تک موجود ہیں، دے دو اسے۔ میں نے پہلی بار اس کے دھوئے دیدوں میں ایک عجیب و غریب قسم کی جھلک دیکھی جسے میں سمجھ نہ سکا۔ مسز گل کے ہاں ان دنوں، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، ایک نئے نوجوان کی آمد و رفت تھی، اس لیے کہ وہ پروفیسر سے طلاق لے چکی تھیں۔ یہ صاحب ریلوے میں ملازم تھے اور ان کا نام شفیق اللہ تھا۔ آپ کو دمے کی شکایت تھی اور مسز گل ہر وقت ان کے علاج و معالجے میں مصروف رہتی۔ کبھی ان کو ٹکیاں دیتی، کبھی انجیکشن لگوانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، کبھی ان کے گلے میں دوائی لگائی جاتی۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ اس عارضے میں گرفتار نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے اس کو کبھی نزلہ زکام ہوا ہو یا شاید کھانسی بھی آئی ہو، لیکن یہ مسز گل کا کمال تھا کہ اس غریب کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کو دمے کا عارضہ ہے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، حضرت، آپ کو یہ مرض تو بہت اچھا لگا، اس لیے کہ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کبھی مر نہیں سکتے۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرض اچھا ہے؟ میں نے جواب دیا، ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ دمے کا مریض مرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں نہیں بتا سکتا کیوں، آپ ڈاکٹروں سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ رضیہ موجود تھی۔ اس نے شریر کنکھیوں سے مجھے بہت گھور کے دیکھا، پھر اس کی نگاہیں اپنی مالکہ مسز گل کی طرف مڑیں اور اس سے کچھ بھی نہ کہہ سکیں۔ شفیق اللہ نرا کھرا چغت بنا بیٹھا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ زخمی آنکھوں سے رضیہ کی طرف دیکھا اور وہ کڑک مرغی کی طرح ایک طرف دبک کے بیٹھ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ دبلی ہو گئی ہے، لیکن اس کی آنکھیں بڑی متحرک تھیں، ان میں سرمے کی قدرتی تحریر زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ شفیق اللہ دن بدن زرد ہوتا گیا۔ اس کو دمے کے علاج کے لیے دوائیں برابر مل رہی تھیں۔ ایک دن میں نے مسز گل کے ہاتھ سے گولیوں کی بوتل لی اور ایک کیپسول نکال کر اپنے پاس رکھ لی۔ شام کو اپنے جاننے والے ایک ڈاکٹر کو دکھائی تو اس نے 1 گھنٹے کے بعد کیمیاوی تجزیہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ دوا دمے ومے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نشہ آور ہے، یعنی مارفیہ ہے۔ میں نے دوسرے روز شفیق اللہ سے اس وقت، جب کہ وہ مسز گل سے یہی کیپسول لے کر پانی کے ساتھ نگل رہا تھا، کہا، یہ آپ کیا کھاتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، دمے کی دوا ہے۔ یہ تو مارفیہ ہے۔ مسز گل کے ہاتھ سے پانی کا گلاس جو اس نے شفیق اللہ کے ہاتھ سے واپس لیا تھا گرتے گرتے بچا۔ بڑے جھریوں آمیز غصے سے انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، کیا کہہ رہے ہو سعادت؟ میں ان سے مخاطب نہ ہوا اور شفیق اللہ سے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب یہ مارفیہ ہے، آپ کو اگر اس کی عادت ہو گئی تو مصیبت پڑ جائے گی۔ شفیق اللہ نے بڑی حیرت سے پوچھا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ مسز گل کے تیوروں سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ ناراض ہو گئی ہیں اور میری یہ گفتگو پسند نہیں کرتیں۔ رضیہ خاموش ایک کونے میں مسز گل کے لیے حقہ تیار کر رہی تھی۔
لیکن اس کے کان ہماری گفتگو کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، ایسے کان جو بڑی ناخوشگوار موسیقی سننے کے لیے مجبور ہوں۔ مسز گل نے اس دوران میں بڑی تیزی سے 4 الائچیاں دانتوں کے نیچے یکے بعد دیگرے دبائیں اور انہیں بڑی بے رحمی سے چباتے ہوئے مجھ سے کہا، سعادت تم بعض اوقات بڑی بیہودہ باتیں کر دیتے ہو، یہ کیپسول مارفیا کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں خاموش ہو رہا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مارفیا کا انجیکشن دیا جاتا ہے۔ میرے ڈاکٹر دوست کا تجزیہ غلط تھا، وہ کوئی اور دوا تھی لیکن تھی نشہ آور۔ میں پھر بیمار ہوا اور راولپنڈی کے ہسپتال میں داخل ہو گیا۔ جب مجھے ذرا افاقہ ہوا تو میں نے ادھر ادھر گھومنا شروع کیا۔ ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ ایک آدمی شفیق اللہ کی حالت بہت نازک ہے۔ میں اس کے وارڈ میں پہنچا، مگر یہ وہ شفیق اللہ نہیں تھا جسے میں جانتا تھا۔ اس نے دھتورا کھایا ہوا تھا۔ چند روز کے بعد اتفاقاً مجھے ایک اور وارڈ میں جانا پڑا جہاں میرا ایک دوست یرقان میں مبتلا تھا۔ میں جب اس وارڈ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بستر کے ارد گرد کئی ڈاکٹر جمع ہیں۔ قریب گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ قریب المرگ مریض شفیق اللہ ہے۔ اس نے مجھے اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور بڑی نحیف آواز میں کہا، سعادت صاحب ذرا میرے پاس آئیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے قریب قریب بہرے کان اس کی آواز سننے کے لیے تیار کر دیے۔ وہ کہہ رہا تھا، میں مر رہا ہوں، آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہر ایک کو خبردار کر دیجئے کہ وہ مسز گل سے بچا رہے، بڑی خطرناک عورت ہے۔ اس کے بعد وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر نہیں چاہتے تھے کہ وہ کوئی بات کرے، لیکن وہ معمر تھا، چنانچہ اس نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے، رضیہ مر گئی ہے، بیچاری رضیہ، اس غریب کے سپرد یہی کام تھا کہ وہ آہستہ 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 مرے۔ مسز گل اس سے وہی کام لیتی تھی جو آدمی کوئلوں سے لیتا ہے، مگر وہ ان کی آگ سے دوسروں کو گرمی پہنچاتی تھی تاکہ وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا۔